اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، یوں تو چہاردہ معصومین اور کربلا کی ہر ہستی ہی باب الحوائج ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں باب الحوائج کا لقب باقاعدہ عطا کیا گیا ہے۔ وہ ہستیاں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، خود حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ باب الحوائج کے معنی حاجات پوری ہونے کا در یا دروازہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان دروازوں پر جب بھی کسی نے ٹوٹے دل سے پورے خلوص کے ساتھ دستک دی ہے تو وہ اپنے من کی مراد پا کر واپس ہوا۔ پوری دنیا سے لوگ خصوصی طور پر کربلائے معلیٰ اور کاظمین شریفین اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح مادر عباس علیہ السلام سے توسل کر کے بھی اپنی مشکلات کا حل، بیماروں کو شفا، وسعت رزق اور جائز حاجات کا حصول یقینی بناتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی ان ابواب الحوائج کو ہر مشکل میں پکارنا ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ ہماری آج کی ایمان افروز ویڈیو بھی ایک ایسے واقعے اور معجزے پر مشتمل ہے جو آپ کے قلب و اذہان کی روحانی تسکین کا باعث ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں کہ ہم بہت دقت اور محنت سے یہ واقعات حاصل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ویڈیوز آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے علم و معرفت میں اضافے کا باعث بن سکیں۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اصفہان کے ایک مومن کا نوجوان بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور کوما کی حالت میں چلا گیا۔ بہت علاج کیا اور طرح طرح کے معالجاتی طریقوں کو اپنایا گیا اور اچھے سے اچھے طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کروایا گیا۔ آخر میں جب سب نے جواب دے دیا اور بیماری دور نہ ہوئی تو اس کے گھر والوں نے مشورہ کیا کہ اس کی صحت کے لیے حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے روضہ اطہر پر دعا کرنی چاہیے کہ وہ باب الحوائج ہیں، یقیناً ہمارے لڑکے کو شفا عطا کریں گے۔ اس پر اس لڑکے کا باپ اپنے شہر اصفہان سے کربلائے معلیٰ عراق میں حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے حرم مطہر میں حاضر ہوا اور ضریح اقدس پر جا کر دعا اور توسل کیا کہ مولا اس کے نوجوان بیٹے کو شفا عطا کر دے۔ اس نے یہ دعا اور توسل کیا اور دیگر تاکیبات ادا کیں اور حرم مطہر سے باہر آیا تو لڑکے کے باپ کو فون پر اصفہان سے اطلاع ملی کہ اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس باپ سے اپنے نوجوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ واپس حرم میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے شکایت کرنے چلا تو دیکھا کہ حرم مطہر کے صحن میں ایک ماتمی انجمن نوحہ و ماتمداری میں مصروف ہے اور نوحہ خواں کہہ رہا ہے، اے ابو الفضل العباس، آپ ہی باب الحوائج ہیں، اے ابو الفضل العباس، آپ ہی شفا عطا کرنے والے ہیں، اے ابو الفضل العباس، آپ ہی ہماری حاجات بر لانے کا وسیلہ ہیں۔ ناظرین، جب اس مومن نے یہ سنا تو بھرے مجمع میں کہا، اے نوحہ خواں، اب دوبارہ یہ نہ کہنا، کیونکہ ابھی میں نے اپنے نوجوان بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی تھی کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کی روح قبض ہو گئی اور میرا نوجوان فرزند فوت ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ اگلی صبح واپس اپنے گھر اصفہان کے لیے تیاری کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی مومن ننگے پاؤں دوڑتا ہوا حرم مطہر باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ وہاں اس نے اسی نوحہ خواں کو دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے ساتھ ذریح باب الحوائج علیہ السلام کی طرف چلو۔ جب وہ سب ذریح باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام پر پہنچے تو اس لڑکے کے باپ نے سب لوگوں کے سامنے کہا،
کہ میں معافی چاہتا ہوں اور آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام ہی باب الحوائج ہیں۔ اتنی دیر میں حرم مطہر کے خدام بھی آ گئے اور انہوں نے اس مومن سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس مومن نے بتایا کہ آج صبح اصفہان میں میرے گھر والوں سے فون پر میری بات ہوئی تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جب میں اپنے نوجوان بیٹے کا آخری دیدار کرنے سرد خانے گئی تو مجھے تابوت کے شیشے پر سانس لینے کے آثار محسوس ہوئے، یعنی محسوس ہوا کہ شیشے پر سانس کی بھاپ سے نمی ہو رہی ہے۔ جب ہم نے تابوت کھلوایا تو ہمارے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں اور لڑکا زندہ تھا۔ پھر وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اپنے والد کا پوچھا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ تو تمہارے لیے دعا کرنے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلائے معلیٰ گئے ہوئے ہیں۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ فون پر میرے والد سے بات کروائی جائے۔ جب میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی تو اس نے کہا کہ بابا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن یہ یاد ہے کہ ایک نورانی ہستی میرے پاس آئی اور مجھے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ہستی جانے لگی تو مجھے کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ بھرے مجمع میں یہ نہ کہے کہ میں باب الحوائج نہیں ہوں۔ میں جب سے کربلا میں شہید ہوا ہوں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ پانی لانے کا کہہ کر آیا تھا، واپس نہیں جا سکا۔ مجھے بھرے مجمع میں اور شرمندہ نہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے پیش کیے جانے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔